میں رسول کی سب سے پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوزخ میں امتی کا کوئی فرد ہوگا، دوزخ میں امتی کا کوئی فرد ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کے پہلوں میں درد ہوگا، آنکھوں میں اشک ہوں گے، چہرہ بھی سرد ہوگا۔ ارے اللہ کیا جہنم اب بھی سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے جنت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے اور پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جس کے نظر میں جو اعلیٰ ہے اس کو اعلیٰ لکھا کرتے ہیں، کسی کے نظر میں ہندوستان اعلیٰ ہے تو ہندوستان کو وہ اعلیٰ لکھا کرتے ہیں، کسی کے نظر میں پاکستان اعلیٰ ہے تو پاکستان کو اعلیٰ لکھا کرتا ہے، تو کسی کے نظر میں جموں کشمیر کے شام کو اعلیٰ کہا تو کسی نے جموں کشمیر کے شام کو اعلیٰ کہا۔ جب ہم نے بریلی گیا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا لیا اور اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، اے اعلیٰ حضرت آپ ہی بتا دیجئے، آپ علم کی چہچان ہے، TTS کی پہچان ہے، سنت کی جان ہے، ہم سب کی پہچان ہے، اور بتاؤ آپ کے نظر میں کون اعلیٰ ہے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اے پوچھتے ہو کہ میرے نظر میں کون اعلیٰ ہے؟ تو سن، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا، جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کے دل میں یہی ارمان مچلتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کے دل میں بھی یہی ارمان مچلتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کے دل میں یہی ارمان مچلتا رہا
तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इसके दिल में यही अरमान मचलता रहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इसके दिल में भी यही अरमान मचलता रहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इसके दिल में यही अरमान मचलता रहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए। दुनिया में जितने नबी आए सब अल्लाह तबारक व तआला की रजा चाहते हैं। चरंद परिंद अल्लाह तबारक व तआला की रजा चाहते हैं। खुशकोतर अल्लाह तबारक व तआला की रजा चाहता है। अर्श व कुर्सी अल्लाह तबारक व तआला की रजा चाहती है। तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की रजा चाहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रजा चाहता है। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। मोहतरम हज़रात, जब मैंने कुरान से सवाल किया, एक कुरान पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए, हमने जब कुरान से पूछा, ए कुरान तूने रसूल को समझा और रसूल ने तुझको समझा, तो कुरान जरा सीरत रसूल पर रोशनी डाल दे ताकि हसद का पर्दा चाक हो जाए और सीरत रसूल जगमगाती रहे। जब कुरान गोया रसूल का चिन्ह हो दुहा, रसूल का काकी वल लैली इदा सजा, रसूल का अल्लाह फौका ऐदीही, रसूल का सीना अलम नशरह लका सदरक, रसूल का जिक्र वरफाना लका जिक्रक, रसूल का मकाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रसूल का मिलाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, रसूल का मिलाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। आसमान में चढ़ने का मौजज़ा वन नजमी इज़ा हवा, दिल की सफाई मा अल्लाह साहिबुकुम वमा गवा, रसूल का इखलाक इन्नका अला खुल्क़िन अज़ीम, या रसूल अल्लाह आपका इखलाक अजीम शान है। मोहतरम हज़रात, अब आइए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिराज मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हर नबी को मिराज से अल्लाह तबारक व तआला नवाजा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिराज नसीब हुई तो इसी जमीन के ऊपर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिराज नसीब हुई तो इसी आसमान के नीचे, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिराज नसीब हुई तो इसी जमीन के ऊपर, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मिराज से नवाजा गया तो इसी जमीन इसी आसमान के नीचे, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिराज से नवाजा गया तो इसी जमीन के ऊपर, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिराज से नवाजा गया तो इसी जमीन के ऊपर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिराज से नवाजा गया तो इसी जमीन के ऊपर। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मिराज से नवाजा गया तो इस जमीन के ऊपर नहीं, इस आसमान के नीचे नहीं, मदीने की गलियों में नहीं, मक्के के गलियों में नहीं, तारिफ के बाजार में नहीं, यूं कहे आसमान से आगे, सिदरा से आगे, मका से आगे, ला मका से आगे, यूं कहे आगे से भी आगे बुलाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मिराज से नवाजा गया है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। सिर्फ अपनों के लिए रहमत नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए रहमत, सिर्फ दुश्मनों के लिए रहमत नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए रहमत, सिर्फ दुश्मनों के लिए रहमत नहीं बल्कि काफिरों की रहमत, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बल्कि काफिरों के लिए रहमत, सिर्फ बच्चों के लिए रहमत नहीं बल्कि जवानों के लिए रहमत, सिर्फ बूढ़ों के लिए रहमत नहीं बल्कि कालों के लिए रहमत, सिर्फ कालों के लिए रहमत नहीं बल्कि गोरों की रहमत, सिर्फ मशरिक वालों के लिए रहमत नहीं
بلکہ مغرب والوں کے لیے رحمت، صرف شمال والوں کی رحمت نہیں بلکہ جنوب والوں کی رحمت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ اتنا فرمانا تھا کہ جبرائیل کی زبان خاموش ہو جاتے ہیں اور میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل خاموش کیوں ہو، اس کے آگے کیوں نہیں بتاتے ہو؟ قسم خدا کے مسلمانوں، حضرت جبرائیل جانتے تھے رسول کی امت کو جہنم میں جانے کی تذکرہ کروں گا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو کا شراب بہہ آ جائیں گے، حضور کی چین بے چین میں بدل جائے گا، حضور کی قراری بے قرار ہو جائیں گے۔ قسم خدا کے مسلمانوں، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ کیا اے جبرائیل ذرا یہ بتا تو نے ہم میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا نہیں؟ قسم خدا کے مسلمانوں، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ کرنے کے بعد مجبوراً عرض کرتے ہیں حضرت جبرائیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا۔ اتنا سننا تھا جبرائیل علیہ السلام کی زبان حال سے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو کا شراب باہر آ گئے، حضور کی چین بے چین میں بدل گیا، حضور کی قراری بے قرار ہو گئے، حضور مدینے کو چھوڑ دیا، حضور مدینے کی گلیوں کو چھوڑ دیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ تو کہیں اس کی صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھوج کیا، کھوجتے مکے کی گلیوں میں چکر لگایا لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ملا۔ جب اس کے صحابی نے مدینے کے ہر گھر میں کھوجا، جب اس کے حضور صلی اللہ تعالی چروا سے پوچھے اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، چہرہ وضحا کو دیکھا ہے، تو حضور صلی اللہ تو چروا نے جواب دیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے آقا کون ہے، ہم نہیں جانتے ہیں چہرہ وضحا والا کون ہے، ہاں ہم اتنا جانتے ہیں کہ فلاں تعالیٰ کے بھی ایک شخص ایسا رو رہا ہے، اس کے روتا دیکھ کر ہمارے بکری چرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحابی سمجھ گئے یہ تو رونے والا کون ہوگا، ہمارے آقا ہی ہو سکتے ہیں، ایسا درد بھری آقا ہو سکتا ہے، چہرہ و دھونا ہی ہو سکتے ہیں۔ جب ان کے صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب اس پہاڑ کے پاس گئے تو دیکھتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم